السلام علیکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جسے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق کیا. اور سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اس میں کرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من قربان کیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بغاغ دول کہہ سکتے ہیں. یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی خوشبو ہدایت کی بنا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا ہوگا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات کو دستور زندگی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر دے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. مگر ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں
آج ہم تحت عرض پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب انسان چاہے تو اپنے اندر خود کے پا سکتا ہے، اندر سے آواز آئے گی کہ ہماری اس بدنصیبی کا سبب کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آج اس قدر ذلیل و خوار ہیں، جبکہ ہم اس نظریہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں جو نظریہ عرب کے بدوؤں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جو تختہ عرض پہ سب سے زیادہ جاہل لوگ تھے، انہوں نے جب ان کانوں سے سنا اور کانوں کی معرفت ان کے دل و دماغ میں اترا، تو وہی بدو ایسے بنے کہ آج لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ کرنے والے مسلمان ہو یا کافر تو ادب سے ان کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں اگر کچھ انسانوں کا تذکرہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے قابل فخر ہو، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں، جنہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا اور پھر قرآن ان کے دل و دماغ میں اتر گیا، قرآن سے رابطہ پیدا کیا، تو پھر وہ قرآن کے بن گئے، نہ اپنے نہ کسی دوسرے کے، صرف ان کے سامنے ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہی چیز اللہ نے اس مقام پہ بیان کی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ بس جن کی طرف تمہاری نگاہ اٹھنی چاہیے، جس طرف تم پہنچو، جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے، وہ ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا جائے۔ اور جب تک انسان اللہ اور رسول سے وابستہ رہے گا، فلاح، کامیابی، نجات اس کا مقدر ہے۔ جب وہ ان دونوں کو چھوڑ کے یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو بھی اس کی خوش نصیبی بد نصیبی میں بدل جاتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن آیا تو اللہ نے ان انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے انسانوں اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، کوئی تقریب متقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کا تذکرہ میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا کہ متقی کہتے کس کو ہے۔ آج اللہ کی اس فرمان کو پیش نگاہ رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرنے والے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کس مقام تک پہنچے۔ اللہ کہتے ہیں سارو، دوڑو، تیز بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور اللہ کی رحمت اور اس کے کرم، اس کی مغفرت کو چاہنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے
تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا پڑے گا. جو میرا محبوب کہتا ہے وہی میرا فرمان ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہ دو شخصیات جن سے تعلق کی بنیاد پہ انسان اپنی عاقبت کو بنا سکتا ہے. اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے قرآن کی طرف دیکھنا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور جو خوش نصیب ان سے متعلق ہو گیا تمام کائنات کے رشتوں کو توڑ دیا. ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے وہ تختہ عرش پہ بسنے والے انسانوں میں سب سے اعلیٰ بالا انسان اللہ نے ترغیب دلائی ہے, متوجہ کیا ہے کہ بڑھو مغفرت کی طرف, اللہ کی رحمت و کرم نوازی کی طرف. اس طرف بڑھنے کے لیے کون سی رہنمائی تمہارے سامنے ہونی چاہیے, کس پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کے قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ نے ترغیب دلائی ہے انسان کو جنت کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے, آخرت کی سرخروئی کے لیے. اور جس طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بے انتہا محنت کی ہے, دن رات ایک کر دیا. اس لیے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ یہ دنیا جس میں تم دل لگا کے بیٹھتے ہو, یہ دنیا جو تمہاری مطمع نظر ہے, اس کی روشنیاں, اس کی دیدہ زیبیاں, اس کی خوبصورتیاں, اس کی رانائیاں عیش و طرب ہمیشہ کے لیے نہیں, کم وقت کے لیے ہے. کوئی 20 سال اس کے مزہ اڑا لے گا, کوئی 50 سال اس کا مزہ لے لے گا, کوئی 100 سال تک دنیا کے عیش و طرب میں مصروف رہے گا, مال و دولت اکٹھی کرے گا. اس کی بنا پہ اس کی حسن, اس کی خوبصورتی کو کما حق کا ہو وہ پرکھے گا, دیکھے گا. لیکن فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں, چند ایام کے لیے. 1,24,000 انبیاء انسان کو صرف یہی بتانے کے لیے آئے کہ یہ تمہاری ہمیشگی کی جگہ نہیں بلکہ ہمیشگی کی جگہ کچھ اور ہے. اس کی رانائی میں, اس کی خوبصورتی میں, اس کی دیدہ زیبی میں یوں کھو گئے ہو تو اس میں یوں کھو جانے سے تمہیں فائدہ نہیں, بہت بڑا نقصان ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہماری رہنمائی کی ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے, تمہیں کیسا ہونا چاہیے. اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ہی انسانیت کی رہنمائی نہیں کی بلکہ جن لوگوں کی نگہداشت کی ہے, رہنمائی کی ہے, جن کو سمجھایا ہے, جن کو بتلایا ہے, ان کی اپنے بعد ڈیوٹی لگائی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک بھی بات تم تک پہنچتی ہے تمہارا فرض ہے اس کو آگے پہنچاؤ. یعنی اس سے مقصود ممبر رسول پہ کھڑا ہونے والا مولوی نہیں ہے, اسٹیج پہ کھڑا ہونے والا مولوی نہیں, بلکہ ہر وہ مسلمان جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس پہ فرض عائد ہوتا ہے, وہ مکلف ہے کہ اللہ کا پیغام, محمد رسول اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائے. جو اپنے گھر میں
بیٹھ رہا ہے، جو اپنے کاروبار میں بیٹھ رہا ہے، وہ دوستوں احباب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اس بد نصیب کو دوستی کی محفل نے مسجد سے دور کر دیا، اس کو اس کاروبار نے مسجد سے دور کر دیا، اس کو اس دنیا کی چکا چوند روشنی نے اپنے اندر سما لیا اور یہ کھو گیا۔ یہ کائنات کا بدترین انسان ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم زندگی بسر کی ہے، اور مقمع نظر محمد رسول اللہ کے آنے کا یہ ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ یہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے اس کے لیے کچھ کر لو، جو اس کے لیے کچھ کرنے کو تمہیں دی ہے، جو تمہیں اس لیے دی ہے کہ اپنے مستقبل کو بنا لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، تم اس میں یوں نہ کھو جاؤ تو تمہیں وہ چیز یاد نہ رہے۔ اور پھر کہا بلے وہی بلو آیا، کہا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی جو ڈیوٹی تھی اللہ نے لگائی ہوئی، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، وہ ڈیوٹی علم والے لوگوں کی ہے، مولویوں کی نہیں، علم حاصل کرنے والے لوگوں کی، اور یہ کام صرف منبر رسول پہ کھڑا ہونے والے کا نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر جوان کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو دیکھے، قرآن کو پڑھے، اور اس کو لے کے معاشرے میں نکل جائے، معاشرے کے افراد کو بتائے۔ 1,20,000 پیغمبروں کے آنے کا سبب کیا تھا، اور آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے سامنے بیان کس طرح کیا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرمایا، صحابہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، مجھے اللہ نے میری امت کے اعمال دکھلائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بہت محنت کی ہے اس سلسلہ، لیکن ہم بہت بدنصیب ہیں کہ جتنی آقا کائنات نے محنت کی ہے اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں۔ فرمایا اللہ نے میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے، میں نے دیکھا کہ نیکیوں میں مجھے وہ بھی چیز نظر آئی جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یعنی چلتے چلتے اگر انسان نے راستے سے کوئی اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دیا ہے، فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال میں وہ چیز بھی لکھی ہوئی۔ اس کا اجر کیا ہے آگے چل کے عرض کروں گا۔ اور اگر کوئی انسان مسجد میں تھوکتا ہے اور تھوک کے اس کو دفن نہیں کرتا، یہ برائی بھی برے عمل کرنے والوں کے نامہ اعمال، یعنی معمولی سی نیکی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دراصل یہ معمولی نہیں ہے، اور معمولی سی برائی جس کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن بدنصیبی ہے کہ جب اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر بہت پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے دکھائی، یعنی اعمال، اور یہ بتلا کے اللہ کے نبی نے دوسری راہ لائی ہے، بادروا بالاعمال، اور سستی نہ کرو، کاروبار میں مصروف نہ ہو جاؤ، دوست و احباب کی محفلوں میں نہ بیٹھو، اراض نہ کرو مسجد سے، اراض نہ کرو عبادت سے، بادروا بالاعمال، اچھے اعمال کی طرف بڑھو تاکہ تم اپنے اللہ کو راضی کر سکو۔ اور ان کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہر محفل، ہر مجلس میں ہمیں اس طرف دعوت دی ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تمہیں کس انداز کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ معمولی نیکی جس کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ایک رہنمائی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو،
مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن یہ میری بات سن لو، اللہ کے نبی نے کس کس انداز سے نیکیوں کی طرف رہنمائی کی ہے، اور وہ نیکی ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نمازی ہے 5 وقت کا، مومن آدمی ہے، نماز میں کبھی کوتاہی نہیں، روزے میں کبھی کوتاہی نہیں، لیکن اس معاملے میں کیوں سستی کرتا ہے کہ یاروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ سے تماشے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس مجلس میں بیٹھا باتیں سن رہا، باتیں سنا رہا ہے، اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، گاہک پہ گاہک آ رہا ہے، یہ اس میں مگن ہو گیا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں. مسجد جانا ہے، فارغ ہوا، تھکا ٹوٹا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو نا، اس نماز سے وہ نماز 25 درجات افضل ہے جو تم محلے کی مسجد میں پڑھتے ہو. یعنی محلے کی مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا گھر میں پڑھنے سے 25 درجات بڑھی ہے. اور فرمایا جو آدمی جامع مسجد میں پڑھتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی کے ان احکامات کو اس انداز، اس فکر اور اس سوچ کے تحت نہیں سوچتے جو مقصود تھا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا. گلی گلی میں جامع مسجد بنی، یہ اصل میں جامع مسجدوں کو اجاڑنے کا سبب ہے. اور ایک ایسی مسجد نبی کائنات کے دور میں ان کی زندگی میں کچھ منافقوں نے بنانا چاہیے تو اللہ کے نبی کو حکم آئے اس کو اجاڑ دو، توڑ کر اڑا دو اس کو، تو کوئی مسجد نہیں. اور یہاں نام کے لیے، نمود کے لیے، چودر کے لیے ہم بھی ہیں. اس گلی میں بھی جامع مسجد ہے، اس گلی میں بھی جامع مسجد ہے، اس گلی میں بھی جامع مسجد. اس جامع مسجد کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ کے نبی اب ہوتے تو وہ ان کو بھی اس طرح تباہ و برباد کرتے جس طرح اس مسجد کو تباہ و برباد کرتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کہتے ہیں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا باجماعت 25 درجات کی حامل ہے تنہا گھر میں پڑھنے سے. اور ارشاد فرمایا کہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے بِخَمْسٍ مِئَةٍ صَلَاةٌ، اس میں نماز باجماعت 500 زیادہ درجات کی حامل ہے. جس گھر کے قریب محلے کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو 25 نمازوں کا ثواب، اور جو جامع مسجد میں پڑھی جاتی ہے 500 نمازوں کا ثواب ہے اس مسجد میں. اور پھر ارشاد فرمایا جو میری مسجد میں پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو حرم میں نماز پڑھتا ہے مسجد حرم میں اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. سند کے نقطہ نگاہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں محققین نے کام کیا ہے، لیکن اس کی سند میں کام کیا ہے. اس کا متن دوسری صحیح روایتوں میں موجود ہے. مختلف مساجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے شرف و فضل کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے، اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور دوسری نمازوں سے اس کا درجہ بھی بڑا بیان کیا ہے. یہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس کا متن تمام روایات میں پایا جائے. مقصود کیا ہے کہ اللہ کا نبی ارشاد فرمایا جو تم گھر میں پڑھتے ہو، جو تم بازار میں پڑھتے ہو، جو تم اپنے تجارت کے مقام پہ پڑھتے ہو، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں اس نماز کے سامنے جو مسجد میں جاتی ہے. رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، کسی نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی مسجد کے قریب کچھ مکانات خالی ہو گئے، مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہو گئے. اللہ کے نبی بنو سلمہ کے لوگ یہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کوئی نماز تو پیچھے نہ رہے،
رہنے کا مقصود صحابہ کے نصیب کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے 5 امام نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی مسجد میں پڑھیں گے. اتنی دور سے آنا، پریشانی کا سوبے کبھی آیا جاتا ہے، کبھی نہیں آیا جاتا. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں جب نہیں ہوا تو ان سے رابطہ کیا. کہا اے بنو سلمہ کے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہو. اللہ کے رسول، آپ نے سچ سنا ہے. فرمایا دھیان، تم اپنے گھروں میں رہو، ان کو چھوڑ کے یہاں رہو کہ تم مسجد میں باجماعت نماز پڑھو گے، بلکہ وہاں رہ کے کوشش کرو جتنے تم قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتے ہو، یہ قدم اللہ تمہارے شمار کرتا ہے. اور ان کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا فرمان یہ یہاں ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے ان کو کیوں روکا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، تُقَّبُوا آثَارُکُم، تمہارے قدم اٹھانا اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. ہاں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو صحابہ دور سے آتے تھے نے اس لیے قریب آنے کی کوشش کی کہ گھر خالی ہو گئے، نماز کوئی نہیں چھوٹے. مسلمان کی بات ہے. آپ دیکھیں ہر مسجد اور اس کے محلہ میں لوگوں کو دیکھیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، یہ بد نصیب لوگ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور مسجد کے قریب چل کر جاتے ہیں. وہ دور سے آتے ہیں، نماز کو پس پش نہیں ڈالتے، سستی نہیں کرتے. صرف یہ کہا کہ اگر کبھی گرمی کے سبب، سردی کے سبب کوئی نماز رہ جاتے تو ان کے دل میں پریشانی پیدا ہوتی، وہ پریشان ہوتے. اس پریشانی سے بچنے کے لیے صحابہ نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب جو گھر خالی ہو گئے وہاں آنے کی سوچی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اپنے گھروں میں رہو. تُقَّبُوا آثَارُکُم، جو تم قدم چڑھا کے مسجد کو آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی نے یہاں تو یہی ارشاد فرمایا، ان کا آواز ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ مسجد کے آنے کے لیے جو تم قدم اٹھاتے ہو تمہارے لکھے جاتے ہیں. مقصد کیا تھا؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت اس کو بیان کرتے ہیں. کہا جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور خوب وضو کرتا ہے، عام طور پہ دیکھیں کہ سردیوں میں جو ہم وضو کرتے ہیں نا، بس پانی اوپر سے گزارتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ اچھی طرح اس کو مرا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ کوشش کرتے ہیں. اور گرمیوں میں خوب رگڑ کے کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ جو آدمی موسم کوئی بھی ہو وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح اور اپنے گھر سے نکلتا ہے صرف اس نیت کی بنا پہ کہ وہ مسجد جا رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد کیا. میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نیکی کی طرف دعوت کس طرح دیتے تھے اور ترغیب کیسے دلاتے تھے. اور یہ ترغیب دلانے والا بھی اب اس مقام پہ نہیں ہے، ترغیب دینے والے بھی اس مقام پہ نہیں ہے. اب مولوی کے تو اپنے گھر کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، اس کے اپنے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کی اپنی بچیاں نماز نہیں پڑھتی. ان کے گھر والے تو فکر نہیں کرتے. جب ان کو فکر نہیں تو دوسروں کو فکر کیسی آئے گی جن کو فکر یہ دلاتے ہیں. اور ان کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کبھی حکم نہیں دیا جس پہ اللہ کے نبی خود عمل نہیں کرتے. خود عمل کرنے کے بعد
صحابہ کو باز کیا جاتا تھا۔ رسول ثقلین علیہ السلام نے ارشاد کہ جو آدمی اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ مسجد جاتا ہے، پھر یہ نہیں اس مجلس میں، اس محفل میں، ان یاروں میں، ان دوستوں میں اس طرح اٹک اٹک کے چلتا ہے جیسے پانی پہ کوئی گھاس پھوس چلتی ہے، کبھی ادھر اڑ گئی، کبھی ادھر، کبھی یہاں رک گئی، کبھی یہاں، یہ بھی یہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، جو اپنے کاروبار کے مقام سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہے، کوئی مقصود نہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں آنے والا آدمی جو بھی قدم اٹھاتا ہے رفعت لہ، اس کے لیے اس کا اللہ بلند کرتے ہیں، رفعت لہ درجۃ، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، فحط عنہا خطیئۃ، ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے خارج کرتے ہیں۔ مسجد کی طرف آنے والا جو بیٹھا ہے یاروں میں، دوستوں میں، کاروبار میں، تکان بھی نہیں چلتی، یہ بیٹھا ہے گاہک کے انتظار میں، فرما نہیں، اور وہ خوش نصیب انسان ہے جو تمام مصروفیات کو تج کے، زمین کے نیچے روک کے، سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو قدم یہ اٹھاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک ایک اس کا گناہ ختم ہوتا ہے۔ جو آدمی صرف اس بنا پہ مسجد کی طرف آتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی خیال ہے، نہ اس کی کوئی سوچ ہے، نہ کوئی دوسری منزل ہے، مسجد میں آ گیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب صحابہ کو دے رہے، وہ صحابہ تھے، ہمارے جیسے لوگ تھوڑے تھے کہ مسجد آتے جاتے ہیں، لیکن مولوی واز میں لگا ہوتا ہے، یہ سونے میں لگے ہوئے، کبھی سر نیچے، کبھی اوپر، کبھی سر نیچے، کبھی لگائی ہوئی ہے ٹیپ دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے۔ یہ ہماری بات نصیبی ہے، کوئی یہ مذاق کی یا ٹھٹھے کی بات نہیں ہے، ہماری بات نصیبی ہے کہ آگے بھی وہ نہیں حاصل کرتے جو صحابہ صحرا میں بیٹھ کے حاصل کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز سے ترغیب دلائی، متوجہ کیا کہ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ دور دراز بھی ہو تو مسجد میں قدم بقدم چلا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مالدار شامی ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، مسجد کے محلے میں ہے، موٹر سائیکل ہے، تو یہ موٹر سائیکل بیٹھ جا رہے، ہٹھا کٹا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن مسجد میں آ رہا ہوں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، اور یہ بد نصیبی کی انتہا ہے۔ اس بد نصیبی کا ہمیں شکار نہیں بننا چاہیے۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے قدم قدم پہ، ایسا کوئی قدم نہیں جس کے اٹھانے کا کائنات کے آقا نے حکم دیا ہو اور خود نہ کیا ہو، تاکہ ہے محمد رسول اللہ، اور ہمیں اس بات کی طرف مائل کیا ہے، اس کا قائل کیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات تم تک پہنچتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، ورنہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ۔ ایک شادی ٹھیک ٹھاک ہے، مالدار شادی، سواری موجود ہے، بڑی دور سے پیدل آ رہے نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے چوری صاحب عجیب بات ہے، آپ پیدل آ رہے ہیں اور آپ کے پاس تو سواری موجود ہے، اگر نہ ہو تو دوسری بات ہے آپ پہلے چل کے بھی آ جائے،
ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 25 اور 27 بنانے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جائیں، ایک قدم پہ درجے کو بلند کروانا اور ایک قدم پہ اپنے گناہ کو معاف کروانا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس سواری بھی موجود ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، 24 آدمی ہے، تو آپ یوں پیدل جا رہے ہیں. کہا مقصد کیا تھا؟ ہاں تو انہوں نے کہا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقصد کیا تھا کہ اپنی سواری میں تمام کام کرتا ہوں، جو کام کرنا ہوتا ہے سواری میں جاتا ہوں، سفر کرنا ہے سواری میں جاتا ہوں، بازار میں کوئی کام ہے سواری میں جاتا ہوں، اس سواری کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں. یہاں کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ہر قدم پہ ایک اجر ملتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یہ وہ سوچ و فکر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پیدا کی. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کو احساس ہے کہ آگے جانا ہے، یہ زندگی رہنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں کیے ہوئے ہر کام کا حساب دینا ہے، نیکی کا اجر پانا ہے، بڑی کی سزا پانی ہے. ان کے سامنے عبادت ہے، ان کے سامنے قیامت ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. احترام یہی معاملہ چلتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہاں اگر کسی کو چلتے ہوئے کہے نا کئی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کہا تھا وہ کہنا چاہ میں منہ بڑھا پاؤں تاکہ نمازوں تک آگے دیا چھوڑو باتوں کو، اپنا فرض پورا کرو. مومن کا مسلمان کا فرض ہے کہ دعوت دے نماز کی، مسجد کی. وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے لڑائی کرنا شروع کر دیا، نہیں مانتا گا مانے چاہے جہنم میں، لیکن اپنا کام ضرور کرنا ہے، اپنا فرض ادا ضرور کرنا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرض کو انسان کے دلوں میں پیدا کیا تھا. کیا؟ نیکی کی طرف توجہ. تو اللہ نے یہاں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی بخشش کی طرف بڑھو، اس کی رحمت کی طرف بڑھو. اس کی رحمت کی طرف کس طرح بڑھیں گے؟ وہ اعمال کریں گے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عسکر ابتدا میں اس انداز سے صحابہ کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ جنگل میں بسنے والے جنگلی جب محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے تو پھر وہ اس مقام پہ کھڑے ہو گئے کہ آج ان کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ ہے، کافر نام لیتا ہے تو حق کرتا ہے. وہ تو صحرا میں بسنے والے بدو تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کے قرآن سے تعلق پیدا کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی لوگ ادب سے نام لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اور ایک کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا تصور انہی لوگوں کے لیے سبب رحمت تھا جو لوگ قرآن کی طرف توجہ دیتے تھے اور محمد رسول اللہ کرتے تھے. اس سے پہلے نہیں. ہم جیسے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایک تصور آخرت کی کامیابی کا جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے وہ آدم سے لے کر تب تک اور تب سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک کوئی تصور نہیں دے سکتا. ایسا فکر کو بدلا، ایسی سوچ کو بدلی کہ تھوڑے تھوڑے مقام پہ صحابہ پریشان ہو جائے اور اللہ کے نبی کی حضرت حاضر ہو جائے. مجموعہ کی حیثیت تھا کہ صحابہ پریشانی کا اظہار کرتے تھے نبی رحمت کا. ایک صاحب کیا اللہ کے نبی اگر تو مجھ پہ احسان کرتا ہے، میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس سے سلوک کرتا ہے، مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے، سوٹ تحفہ دے دیا، کھانے کی کوئی اچھی چیز تحفہ دے دی، خوشبو تحفہ دے دی. صحابہ میں عام طور پہ یہ خوشبو چلتی تھی
تحفہ دے دی. اللہ کے نبی میرے پاس نہیں ہے, میں کمزور ہوں, مال نہیں ہے, سر نہیں ہے, اس نے مجھے تحفہ دیا ہے, مجھ پہ احسان کیا, نیکی کی ہے, میں کیا بنوں؟ فَإِن لَمْ تجد, اگر تو نہیں پاتا کہ اس کی اس نیکی کا صلہ دے, اس کو جواب دے, اس کو, تو فرمایا فَدُعُوا لَهُ, اس کے لیے دعا کر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نہیں دے سکتا, کمزور ہے, وہ احسان نہیں اٹھا سکتا, فَدُعُوا لَهُ, اس کے لیے دعا کر. اپنے حالات میں سمجھیں کہ میں کمزور آدمی ہوں, مجھے کوئی محبت پیار کر کے تحفہ دیتا ہے, میں تحفے کا جواب دینے کی قابل نہیں ہوں. تو یہ بھی سوچ لے کہ تحفہ نہیں دینا چاہیے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی اچھا آئے گا نا, یا کم از کم کچھ نہ کچھ تو آئے گا. یہ تحفہ نہیں ہے, نہ اللہ کو مقبول ہے, نہ محمد رسول اللہ یہ فرمایا. ایک شخص کمزور ہے, ایک ظالم جابر بد کردار آدمی اس پہ ظلم و جور کرتا ہے, دوسرا شخص آ کے اس کے ظلم اور جور سے اس کو بچاتا ہے, بچا لیا. اب اللہ کے نبی میں کیا کروں, اس نے ظلم و جور سے مجھے محفوظ کر لیا, میں کر کچھ نہیں سکتا, نہ میرے پاس طاقت ہے, نہ مال و زر ہے, نہ دولت ہے, اللہ کے نبی کیا کروں؟ یہ وہاں کی باتیں نہیں جہاں کی میں کر رہا ہوں. کہ ایک آدمی کھانے میں پھنس جاتا ہے, ایک وزدار شریف آدمی جاتا ہے, آگے کہتا ہے کھانے والوں کو یار کیا کرے, کیوں ظلم کرے, اور یہ آدمی ایسا نہیں ہے, تم ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, چھوڑو اس کو. چودھری صاحب ہیں, حیرت اللہ کا بھی تھانے سے ہیں, اور چودھری اور اللہ کا عام طور پہ تھانے نہیں ہوتے, وہ چھوڑا دیتا ہے اس کو. اللہ کے نبی میں کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تجد, اگر تو اس کا جواب نہیں دے سکتا, اگر تو اس کا صلہ نہیں دے سکتا, فَدُعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا, اس کے لیے دعا کر, اتنی دعا کر, اتنی دعا کر کہ تیرا گواہی دے دل کہ تو نے حق ادا کر. یعنی وہ مسکین آدمی, غریب آدمی, کمزور آدمی, اس کے لیے دعا کر کے اپنے اللہ سے اس نیکی میں شامل ہو جائے گا جو نیکی چودھری نے کی ہے. پچھلے خطبہ میں نے احادیث سے اللہ کے نبی نے کہا دعا کر, اور یہ رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں صرف حکم دیا کرو, بلکہ کہا کہ لکھا ہے. اور رات ہوئی, اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں, کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے, اور گھر میں بوریا کا بستر بچھا ہوا. ایک کائنات کا وہ غائب لیڈر ہے کہ ساری کائنات کے لیڈروں کو اکٹھا کیا جائے تو محمد رسول اللہ کے کھاتے پانی بن سکتے. آدمی تو ہے ڈاکو, چور, لٹیرے, کسی مومن آدمی کے ہاتھ میں رات پہنے سے پہلے بڑے انسان کو پھانسی لگا دیں. ابھی کیا ہو رہا ہے, ڈاکے مارے, چور, لٹیرے, لوگ جتنی اچھی اچھی چیزیں باہر سے بھیجتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں, اور وہ جو مظلوم ہیں, رو رہے ہیں, پٹے جا رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, دھوپ میں مر رہے ہیں, ان تک کچھ بھی نہیں پہنچتا. کچھ کچھ دیا, زیادہ اپنے پاس رکھ دیا. یہ ہے ہماری زندگی. اور ان لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں, قیامت کو پناہ لگ جائے گا تمہیں. جو تم دیتے ہو نا ووٹ, ان بدماشوں کو, بد کرداروں کو, ڈاکو چوروں کو, جب اس کا حساب دیا, میں نے ابتدا میں جو عرض کیا تھا نا, اللہ کے نبی نے احساس پایا کہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے, یہاں عمل کر رہے ہیں, جن کا اجر اور جس کی سزا قیامت کو پانی ہے. ہم یہی کرتے ہیں, دینا پڑے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ رات بھوکے گزار دی. صبح ہوئی, مسجد میں گئے, مسجد سے آئے, عائشہ کچھ ہے نہیں, حفصہ کچھ ہے
نہیں ان میں سلنا کچھ ہے مختلف بیویوں کا نہیں کچھ نہیں ہے محمد رسول اللہ کے ہاں ایک وقت کھانے کے لیے روٹی موجود ہے یہ بدماش اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ اگر ان کو چوٹیاں مار کے نکال دیا یا پاکستان سے ساری زندگی بغیر کچھ کیے ہوئے یہ غیر مبارک چلا جائے مسلمانوں کے لیڈر اور قائد مسلمانوں کا اصل قائد جس نے کیسر و کسرا کے تاج کو اپنے پاؤں کے پیچھے رونق کے رکھ دیا تھا وہ قائد صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے واپس آئے عائشہ کچھ ہے اللہ نے نبی نہیں اچھا چلو پھر روزہ ہی صحیح شام کو آئے پوچھا عائشہ کچھ ہے آج کی نہیں ہے ابھی ذرا وقت ایسا نہیں گزرا تھا کہ رسول ثقلین مسجد میں چلے گئے عثمان ضرور رہ رہا ہے پوچھا اماں نے بتایا پریشان ہو گئے جلدی جلدی گھر گئے سامان اکٹھا کیا کچھ پکایا کچھ ویسے ہی اپنی کمر پہ اٹھایا اللہ کے نبی کے گھر اور آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح چاہے کہا ماں میں زندہ ہوں اور میرے محمد یوں بھوکے رہے اسے بہتر تھا میں مر جاتا اگر کبھی ایسا وقت آئے تو ماں مجھے ضرور یاد کر لینا میں تمہارا بیٹا ہوں چلے گئے اللہ کے نبی تشریف لائے عائشہ کچھ ہے بس کی ہاں اللہ کے نبی ہے کہاں سے آیا عرض کی عثمان آئے تھے ان کو پتا چلا تو انہوں نے یہ کیا تھا یہ کہا تھا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے ان کانوں سے ساری رات محمد رسول اللہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اللہم رضیت عثمان فخر عنہ اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا تو بھی راضی ساری رات ہم یہ کرتے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار اس کے پاس اتنا ہے یہ سب کو دیتا ہے پھر بھی عیش کی زندگی بسر کرتا ہے ہمارے دوسرے یہ نکلتا ہے بجائے دعا کے حسد کرتے ہیں اناد اور بغض کا مظاہرہ کرتے ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دعا کر کہ تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ تجھ سے نیکی کرنے والے کے لیے تو نے اتنی دعا کی ہے کہ اللہ اس پہ رحم اور کرم کی بارش کر دے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ یوں کرنا ہے اور کائنات کیا کرے کر کے دکھایا ہے کیوں کر کے دکھایا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس وہ اللہ کا شکر کرنے والا رات کو کھڑا ہو کے کہنے والا اللہ تو نے مجھے روٹی دی ہے پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے تو نے میری عزت کی ہے تو نے مجھے ذلت سے بچایا ہے اللہ تو ہی ہے تیرا بہت شکر ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس جس آدمی نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا ضروری ہے جو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور ساری زندگی ہم یوں ہی بسر کرتے ہیں اور یوں ہی بسر کرتے ہوئے چلے جائیں یعنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے چھوٹی سی معمولی سی بات ہے یہ احسان کرنے والے کے حق میں آدمی دعا کرتا رہے اور دل بھر کرے جی بھر کرے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نیکی اس نے کی ہے تو بھی اس نیکی میں شامل ہو جائے اب خود سے وہ شکرانہ اٹھا لیا گیا جس کی ضرورت تھی یا کچھ نہیں مال خرچ نہیں کیا اس کے لیے طاقت مہیا نہیں کی اس کے لیے سپاہی مہیا نہیں کیے افرادی قوت مہیا نہیں کی تیرے پاس کچھ نہیں فرمایا اس کے لیے دعا کرتا رہے اتنی دعا کر کے تیرا دل مطمئن ہو جائے تو نے حق ادا کر لیا اس کا بھی اجر
ہماری بدنصیبی ہے. ہم نہ اللہ کا شکر اس نے ادا نہیں کیا جس نے انسان کا شکر ادا نہیں. ہم تو اللہ کا نہیں کرتے, انسان والی تو بات بہت دور ہے, اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بول کے اس طرف متوجہ کیا تھا کہ ناشکری سے بچاؤ, اپنے محسن کا شکریہ ادا کرو, نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرو. اگر تم دعا کرو گے تو ناشکری کی گرفت سے بچاؤ. اللہ بھی اس شکر کو قبول نہیں کرتے جو شکر ہم اپنے محسن انسان سے ہٹ کے اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو بات نہیں تمہیں میرا بھی شکر تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ناشکرا آدمی مرتا ہے وہ اللہ کہتے ہیں, اللہ نے تو جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے, اس ناشکر انسان کی جب جان نکلتی ہے وہ اللہ اپنی اونچی لیکن اسرائیل نہیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہتے ہیں, براہ راست آواز دیتے ہیں. براہ راست اللہ آواز دے دیتے ہیں, پوری بدن مسلام علی ابراہیم. کسی فرشتے کو نہیں بھیجا, اللہ نے براہ راست کہا آپ کو کھڑی ہو جا. جب اس کی جان نکلتی ہے کا شکر ہے. اب یہ ہم نے سوچ رہے ہیں کہ کس کس بنا پہ ہم شکرے ہیں, صرف میرے لینے کے چکر میں ان شکرے نہیں ہیں. جو آپ سے کو ویسے اچھا سلوک کر دیتا ہے, آپ کی ویسے کوئی رہنمائی کرتا ہے, آپ کو ویسے کچھ بتلا دیتا ہے, کوئی ہدایت کی بات بتلا دیتا ہے, اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. تم نہیں کرتے یہ بھی نشکر ہے. ان تمام نشکروں کی جب جان نکلتی ہے, کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ کہتے ہیں وہ جی نکل. اور آپ یہ تنگ ہے, کیوں تنگ ہے؟ اس لیے کوئی اس کو پتا ہے اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے, لیل و نہار اس کی آواز کیسی تھی, اس کا سونا جاگنا کیسا تھا, اس کی مجلس و محفل تنہائی کیسی تھی. نکلنے والی تو علم ہے, نکل. جان جان چھڑا, یعنی روح نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ لا اخرجو, میں نے نہیں نکلنا الا طاہرا, سوائے ناپسندیدہ حالت میں. اللہ کو روح کہتی ہے کہ میں نہیں نکلنا. یہ کوئی اللہ کو جواب نہیں ہے, اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جتنی بڑی ناشکری اس نے کی تھی, جس کے جسم میں تو ہے اتنی ناشکری کسی نے کی تھی. اور ناشکر انسان کی جان نکالے تو اسرائیل کہتے ہیں نبی رحمت, اللہ کہتے ہیں اونچی, یہ پریشان ہے, چکر مارتی ہے, کہتے ہیں اللہ یہ تو مجبوری ہے کہ جو تو نے کہہ دیا جو کرنا ہے, وگرنہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جس کے سبوت میں نے ہو جانا ہے, جو سزا میں نے پانی ہے, اس سزا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نکلوں گی لیکن ناپسندیدگی کی حالت, یعنی وہ انسان جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اچھی, لیکن اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ ناشکر انسان ہے. اور ناشکر پر تم اللہ تو کرتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. میں نے ایسا کیا تھا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, پچھلے خطبہ میں نے ایسا کیا, ایک آدمی آپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں تو
کہو بارک اللہ فیک، اللہ تجھے اس معاملے میں برکت دے، اس عمل میں برکت دے، اس نیکی میں برکت دے. بارک اللہ فیہ، یہ جو تو نے کیا ہے اس میں اللہ تجھے برکت دے. یہ مسلمان ابھی بھی نہیں ہے تو نہ سے اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کے انعامات کو اکرامات کرے. سیدھی سی بات ہے، لیکن ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، اور یہ نہ کرنا ہمارے لیے بڑی برائی کا سبب بن جائے گا. قیامت کے دن اس کو جس صاحب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ چیز اس کی روح کو اب نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نکلنا نہیں ملتا، لیکن مجبوری ہے، تیرے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں تو نکلنا ہی نکلنا ہے، نکلوں گی، لیکن پریشانی کی حالت میں. یہ پریشانی کی حالت میں نکلے یا خوشی کی حالت میں نکلے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال، نیکیوں کی طرف بڑھو، پر چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیاں ہوں. معمولی نیکیاں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، بتاؤں گا کہ معمولی نیکی اللہ کے نزدیک کیسی ہے. وہ اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے کو پڑھنا. واخر دعوانا الحمدللہ.